حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو وہ نماز میں ہاتھ ویسے ہلا رہے تھے جیسے آدمی کھجاتا ہے، کپڑے صحیح کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے اعضاء میں سکون ہوتا. یعنی اگر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کی حرکتیں نہیں ہوتی، یعنی اس کے ہاتھ پہ اور جسم کے اعضاء میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، پرسکون انداز میں کھڑا ہوتا. تو نماز میں آدمی پرسکون کھڑا ہو. اصل میں بعض دفعہ آدمی کی ایک ایسی عادت پڑ جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میں ہاتھ کتنا ہلا رہا ہوں. اس کو آپ جب پوچھیں گے نا تو کہیں گے نہیں میں تو کوئی ہاتھ نہیں ہلایا، حالانکہ آپ کے ساتھ اس نے نماز پڑھتے ہوئے 20 مرتبہ ہاتھ ہلایا ہوگا، اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا. تو ہاتھ تو صرف انتہائی مجبوری میں آدمی کوئی عمل کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بسا اوقات کوئی مچھر ایسا کاٹ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو بڑی بے چینی ہو رہی ہے، تو مچھر کو مار دیا، اڑا دیا، چلو اس مقصد کے لیے تو آدمی کوئی عمل کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ویسے جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے داڑھی پہ ہاتھ پھیر لیا، کبھی چشمے کو ہلا لیا، کبھی ٹوپی کو ہلا لیا، کبھی دامن کو سمیٹ لیا، کبھی دامن کو سیدھا کر لیا، کبھی انگلی کو چٹکا لیا، کبھی ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کو گھما دیا، اور کبھی اتحیات میں بیٹھے ہیں تو جو قمیض ہے اس کے دامن کو صحیح کر رہے ہیں. یا جب آدمی رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو خواہ پیچھے سے دامن کھینچتا ہے، اٹکا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہاتھ پیچھے جائے گا اور دامن کھینچے گا. یا سجدے میں جا رہا ہے تو پھر قمیض پکڑ لے گا ہاتھ سے. تو یہ سارے ایسے عمل ہیں جو غیر ضروری ہیں اور اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کی توجہ اس وقت نماز کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، وہ مختلف خیالوں میں گھوم رہا ہے، مختلف خیالوں میں بھٹکا ہوا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، خشوع کا مطلب ہے کہ توجہ ہوتی، تو اس کے اعضاء پر سکون ہوتے، حرکت کچھ نہ کر رہا ہوتا. اس لیے صحابہ کرام کی نمازیں تو ایسی تھیں کہ بھائی پوری نماز ہو گئی ایسے جیسے کھجور کا تنا کھڑا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں. اور اگر ہم اپنی نماز دیکھیں تو دیکھ لیں کس طرح کی نماز ہے ہماری، تو کبھی خود ایسے توجہ کریں، دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز میں کیا حرکتیں ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ نماز کو مکروہ تحریمی بنا دیتی ہے، گناہ ہے. یہ نماز میں اس طرح بلا وجہ بلا ضرورت ایک دفعہ بھی عمل کرنا یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور اگر 3 دفعہ جلدی حرکت کی تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. جلدی حرکت کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں 3 تسبیح کا وقفہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے ایک دفعہ کھجلایا، اگرچہ ضرورت کے تحت ہو، ایک دفعہ کھجلایا، ابھی 3 تسبیح کا وقفہ نہیں ہوا، دوسری دفعہ کھجلا دیا یا کوئی عمل کر لیا، پھر ابھی 3 تسبیح کا وقفہ نہیں گزرا، تیسری دفعہ آپ نے عمل کر لیا، تو نماز گئی، فاسد ہو گئی. 3 تسبیح کا مطلب ہے جتنی دیر میں آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی تسبیح ہو گئی. تو اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کو واقعی کھجلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے واقعی، تو کم از کم 2 دفعہ کھجلانے کے درمیان اتنا وقفہ لازمی کریں. کیونکہ اگر اتنا وقفہ آپ نے 3 دفعہ کھجلانے کے درمیان میں نہیں کیا، یعنی ہر 2 دفعہ کے درمیان میں 3 تسبیح کی مقدار، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ عام طور پہ اس میں غافل ہیں.